السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کائنات میں تمہیں شدید غم ملیں تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ کوئی مانگنے والا تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی مت لٹانا، کیونکہ یہ مالک کا کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ اور سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی بھی کسی کا درد نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ اگر آپ ننگے پاؤں ہوں اور رب کریم تمہیں جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال کو کبھی تبدیل نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، دکھ نہ پہنچاؤ، کیونکہ ایک دن ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ بہت زیادہ قیمتی ہیں وہ غم جو تمہیں نماز تک لے آتے ہیں۔ کتنا مشکل لگتا ہے سارے دن کی مصروفیات کے بعد تنہا لیٹ کر اپنے بستر پر آنکھوں کو بند کرنا اور کسی کی تلخ باتوں کو بھلانے کی کوشش کرنا۔ تم کسی کے لیے تب تک اچھے ہو جب تک اس کو فائدہ پہنچا رہے ہو۔ بھائی چھوٹے ہوں یا بڑے، بہنوں کا فخر ہوتے ہیں۔ 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 1، وہ غلام جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، جب تک پلٹ کر نہیں آتا نماز قبول نہیں ہوگی۔ 2، ایسا آدمی جو نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 3، وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کرے اور جب تک شوہر کو منا نہیں لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ بہت آسان اور مختصر ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھائی ہوئی باتیں ساری عمر کے لیے سمجھ آ جاتی ہیں۔ اکثر اوقات کسی کے الفاظ اتنی گہرائی تک چبھ جاتے ہیں کہ پھر ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کیا واقعی ہی ہم اتنے برے ہیں۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز انسان کی خالی جیب ہوتی ہے، جس میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، یہ سختی تو کچھ وقت کی بات ہے، صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ کچھ رشتے دروازے کھول جاتے ہیں، یا آنکھوں کے یا دل کے، جن کے خون کے اندر وفا کی مقدار زیادہ ہو، ان کا ذہنی توازن بگڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ پھر کوئی بھی سائیکالوجسٹ ان کا درد کم نہیں کر سکتا۔ اپنے چاہنے والوں کو وقت دیا کرو، اگر کسی اور نے دیا تو بے قدرے ہو جاؤ گے۔ جس کی غلطی انسان کو غلطی نہ لگے اسے محبوب کہتے ہیں۔ اگر تم نے کسی کی زندگی بہتر بنائی، کسی کے درد کو کم کیا یا کسی پرندے کو اس کے گھونسلے تک چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہاری زندگی ابس نہیں ہوگی۔ اکثر انسان ان چیزوں سے دور بھاگنے لگ جاتا ہے جو اس کے دل کا سکون لے لیں، چاہے وہ رشتے ہوں یا چاہتے ہوں۔ اگر تمہارے ساتھ کسی کے دل کی خوشیاں وابستہ ہیں تو یقین کرو تمہارا وجود قابل رشک ہے۔ جب تمہارا دل کسی اپنے سے تھک جائے تو خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہے، کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ ایسے مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دے، اور ایسی غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دے۔ کسی حسد کرنے والے آدمی سے دوستی مت کرو، وہ ملعون ہے۔ مشکلات اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق بھی دیا جائے گا اور تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔
کبھی کسی سے ناراض ہو کر یا ناراض کر کے نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہ ہی صبح نہ مل سکے۔ اگر تمہارا غریب آدمی کے آگے بلڈ پریشر جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل ہوتا ہے تو تم بلڈ پریشر کا نہیں بلکہ منافقت کا علاج کرواؤ۔ آج کا لوگوں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں، مگر لوگوں کے کاموں میں ٹانگیں اڑانے کا وقت تو سب کے پاس ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، مخلص آدمی ہمیشہ استعمال ہوتا ہے۔ آج کل زندگی میں سب سے مشکل کام ان لوگوں کے ساتھ مخلص رہنا ہے جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ وہ آپ کی مخالفت میں ہر حد کراس کر جائیں گے۔ اگر کوئی انسان آج تمہاری محبت یا دوستی کو نظر انداز کرنے میں لگا ہے تو پریشان نہ ہونا، کل اس کو اپنی زندگی میں تمہاری اہمیت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ کس قدر خوب نیکیاں آئیں جن کے حصے میں بیٹیاں آئیں۔ دودھ آہستہ آہستہ پینے کی عادت ڈالو، سوائے موت کے ہر مرض سے نجات ملے گی۔ والدین دنیا کی ہر ٹھوکر کو برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ ان گھروں میں اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں جن گھروں میں بیٹیاں مسکراتی ہیں۔ جتنے مرضی الزام لگاتے رہیں، یاد رکھیں آپ نے اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ ہر انسان کے تین چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ وہ جو تم دنیا کو دکھاتے ہو، دوسرا وہ جو اپنے خاندان اور دوستوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو، اور تیسرا وہ جو تم کسی کو بھی نہیں دکھاتے، اور وہی اصل چہرہ ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ انسان اللہ کی محبت کو تب دیکھتا ہے جب اس دنیا کی محبت سے تھک جاتا ہے۔ ایک بندوق کی غداری چند انسانوں کی جان لے سکتی ہے، مگر قلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ انسان کا برا وقت بھی کمال ہوتا ہے، جی جی کرنے والے لوگ تو کرنے لگتے ہیں۔ جو انسان خود اچھا نہیں، اس کو بالکل حق نہیں کہ کسی کو برا کہے۔ لوگ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیجئے، آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، اللہ کی ذات خوب جانتی ہے۔ معافی مانگنے کا بھی ظرف ہونا چاہیے، کم ظرف لوگ معافی بھی نہیں مانگتے۔ زمین پر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہو گے۔ منافق آدمی کو تمہارا دکھ اور حاسد آدمی کو تمہارا سکھ آشکار کر دیتا ہے۔ جس کو اچھی طرح نہیں جانتے ہو اس کے ساتھ مجتنب رہو، بہنے سے شمع دھاگے سے ہی جلتی ہے۔ خود تک رسائی کا راستہ آسان نہ رکھو تاکہ تمہارے تک وہی پہنچے جو تمہارے لائق ہو۔ تمہاری پرائیویسی ایک طاقت ہے، اس کو راز رکھو، کیونکہ جس چیز کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہوگا وہ اسے تباہ کیسے کریں گے۔